أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية وطعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل
فليصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من الأموال للناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما يا مقلب القلوب قلب إلي بالخير يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبولا آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے پارے میں ہم مومن، منافق، کافر ان تینوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور بنی اسرائیل کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے جو 2000 سال تک ان میں نبوت باقی تھی، ان کی نسلوں میں نبی بنائے جا رہے تھے،
ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، کفر کی شرک کی وجہ سے ان سے چھین کر ہم یعنی بنی اسماعیل کی نسل میں نبوت منتقل کی گئی تھی، اور نبوت کا تاج ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا گیا تھا۔ تو اب ان سے کس لیے عہدہ ان سے چھین لیا گیا تھا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، غرور تکبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس دوسرے پارے میں ہمیں کیا بتایا جا رہا 140 انشاءاللہ آج ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے نادان بے وقوف، من الناس ما ولاہم، لوگوں میں سے جو پھیر دیا انہیں، ان قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانوا، اور جو تھے وہ، علیہا، اس پر، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں، امت وسط، ایک امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، وَيَكُونَ، اور ہو جاؤ، رسول علیکم، رسول تم پر، شہیدہ گواہ، وما، اور نہیں، جعلنا القبلۃ، بنایا ہم نے اس قبلے کو، التی کنت، جو تھے آپ، علیہا، جس پر، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع، کون پیروی کرتا ہے، الرسول ممن ینقلب، رسول کی، اس سے جو پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں پر، وین، اور بلا شبہ، کانت، تھی، لکبیرۃ، یقیناً بڑی بھاری، الا علی الذین، مگر ان پر جنہیں، ہدی اللہ، ہدایت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وما کان اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، لیضیع، کہ ضائع کر دے وہ، ایمانکم، ایمان تمہارا، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً شفیق ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلب، بار بار پھرنا، وجہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، پس ہم ضرور پھیریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قبلۃ، اس قبلے کی طرف، ترضوہا، آپ راضی ہو جائیں جس سے، فولی، بس پھیر لیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف، وحیثو، اور جہاں کہیں، ما کنتم، ہو تم، فولو، بس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو، اوتوا الکتاب، دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل ہے اس سے جو عمل کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ، اور البتہ اگر لائیں آپ ان کے پاس، الذین اوتوا، وہ جو دیے گئے، الکتاب، کتاب، بکل آیات، ہر نشانی، ما تبعوا، نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی، یعنی مسجد الحرام کی، وما انت، اور نہیں آپ، بتابعین، پیروی کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلے کی، وما بعضهم، اور نہ بعض ان کا، بتابعین، پیروی کرنے والا ہے، قبلتا، قبلے کی، بعضن، بعض کے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے، اہواءہم، من بعد، ان کی خواہشات کی، اس کے بعد، ما جاءک، جو آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، من العلم، علم میں سے، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ تب ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اسے، کما یعرفون، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ، منہم، لیکتمون، ان میں سے البتہ وہ چھپاتے ہیں، الحق، حق، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، الحق من ربک، کی طرف سے حق ہے، فلا تکونن، پس ہرگز نہ ہو آپ، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، وَلِكُلِّ وجہۃ، اور ہر ایک کے لیے سمت ہے، ہوا مولیہا، وہ منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، فاستبقوا، پس سبقت کرو، الخیرات، نیکیوں میں، اینما،
جہاں کہیں بھی تکونو تم ہو یاتی لے آئے گا بکم اللہ جمیعا تمہیں اللہ تعالیٰ سب کے سب کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا. ومن حیث خرجتا فولی وجہ کا اور جہاں کہیں سے نکلے آپ تو پھیر لے چہرہ اپنا. شطر المسجد الحرام مسجد الحرام کی طرف. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ للحق حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں کہیں سے نکلے آپ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو پھیر لیجیے چہرہ اپنا طرف مسجد الحرام کے. وحیث ما اور جہاں کہیں بھی ہو کنتم ہو تم فولو تو پھیر لو وجوہکم شطرہ اپنے چہروں کو اس کی طرف. لِأَلَّا یکون تاکہ نہ ہو للناسی لوگوں کے لیے علیکم حجہ تم پر کوئی حجت الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو ظلموا ظلم کیا منہم ان میں سے. فلا تخشوہم تو نہ تم ڈرو ان سے وخشونی اور ڈرو مجھ سے. ولی اتمہ اور تاکہ میں پورا کروں نعمتی علیکم اپنی نعمت کو تم پر. ولعلکم تہتدون اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول. منکم یتلو علیکم تم میں سے وہ تلاوت کرتا ہے تم پر آیاتنا ہماری آیت. ویزکیکم وہ پاک کرتا ہے تمہیں. ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں. الکتاب کتاب کی والحکمت اور حکمت کی. ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں ما لم اس کی جو نہیں تھے تم تعلمون تم جانتے. ما لم تکونوا تعلمون یعنی نہیں تھے تم علم رکھتے. فاذکرنی اذکرکم پس یاد کرو مجھے میں یاد کروں گا تمہیں. واشکروا لی ولا تکفرون اور شکر کرو میرا اور نہ تم ناشکری کرو میری. جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت نماز رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان پڑھا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ تھا نا اس طرف اور بیت المقدس کا قبلہ جو مسلمانوں کے لیے شروع میں مقرر کیا گیا تھا ان دونوں کے بیچ میں ہو جاتا تھا. تو وہاں پر نماز پڑھتے تھے تاکہ چہرہ آپ کا دونوں طرف ہو جائے. تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے جب نماز پڑھتے ہیں تو ضرور لوگ کیا سمجھتے تھے یہودی ایک دن وہ ہمارے دین میں بھی چلے آئیں گے. تو جب قبلہ تحویل ہونے کا حکم آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر یہ لوگ کیا کرنے لگے باتیں بنانے لگے. تو اسی کے بارے میں ہم یہاں پڑھیں گے. آیت 142 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب بے وقوف نادان لوگ باتیں بنائیں گے بنی اسرائیل کا قبلہ جو تھا نا پہلے فلسطین کی طرف تو اس سے مسلمانوں کا منہ کس نے پھیر دیا. تو بنی اسرائیل میں بڑے بڑے علماء دین ہونے کے باوجود انہیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کو بیوقوف فرما رہے ہیں. تو پھر ہے نا یہ بیوقوف لوگ اگر دنیا کی ڈگری سارے انبیاء آنے کے بعد ان کے پاس علماء دین ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. تو اگر ہم قرآن کا حدیث کا علم نہیں رکھ کے دنیا کی ڈگریاں رکھ لیں گے تو کیا ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ سکتے؟ جبکہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہونے کے باوجود قرآن کو نہیں مان رہے تھے قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے تھے تو ان کو بیوقوف کہا جا رہا. تو ہم جیسے لوگ نہ قرآن کا علم ہے ہمارے پاس نہ حدیث کا علم ہے تو ہم کون سے درجے میں آئیں گے سوچئے. امت مسلمہ کا مقصد کیا ہے 99% امت مسلمہ نہیں جانتی یہ بات. اسی وجہ سے آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اگر ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کا اگر صحیح علم ہوتا تو آج یہ اتنے فرقوں میں نہیں بٹتے تھے. آیت 143 میں جس طرح خانہ کعبہ زمین کا سینٹر ہے اسی طرح ہماری امت کو بھی امت وسط کہا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا. اس کے درمیانی امت کا اس کے 3 معنی ہیں. نمبر 1 درمیانی امت, دوسرا افضل یا بہترین امت, تیسرا امت وسط یعنی لنک کا کام کرنے والی. تو میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی. پہلا درمیانی امت یعنی اعمال اور عقیدے میں اعتدال رکھنا سکھایا گیا ہے. یہود اور نصارہ کے درمیان ہم ہیں یعنی عمل کے اعتبار سے کیونکہ یہودی اور نصارہ دونوں بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے نا. یہودی کیا کرتے تھے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تھا اور لوگوں میں راہبانیت اختیار کی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان دونوں کے درمیان نہ زیادہ آگے بڑھنا ہے نہ ہم نیچے آنا ہے. تو درمیانی اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. تو اعمال عقیدے سے مراد
یہی یہود کے پاس صبح اور شام 2 وقت میں عبادت کرتے تھے، اور عیسائی صرف سنڈے کو سنڈے، اور ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ دن میں 5 ٹائم کی نماز ہے، اور جمعے کا خاص طور سے اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور دوسرا مطلب افضل ترین یعنی بہترین امت، وسط مانے لنک یا واسطے کے بھی ہوتے، تو اللہ اور بندوں کے درمیان ڈائریکٹ بات چیت نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا فرشتوں کے ذریعے رسولوں کے پاس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتے تھے، تو نبیوں تک اور ان سے پھر بندوں تک پہنچتا تھا نا۔ تو جب تک رسول دنیا میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، تو یہ نبیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اب خاتم النبیین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور دین بھی ہمارا مکمل ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا۔ خاتم النبیین کا مطلب مہر لگا دی گئی، اب کوئی قیامت تک نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اب ایگزامپل، آپ کوئی آفیشیل لیٹر دیکھتے تو آپ لیٹر پہ اس ٹائم کہاں پر دیکھتے؟ لیٹر اینڈ ہونے کے بعد ہی دیکھتے نا، لیٹر کے کہیں بیچ میں تو نہیں دیکھتے۔ تو ویسا ہی نبوت کا سلسلہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اینڈ ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اسی لیے ہمارے نبی کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بھی ختم کا نشان تھا۔ اب یہ لنک قیامت تک آنے والوں کے لیے کون ہے؟ ہم امت مسلمہ، ہمیں بنایا گیا۔ تو یہ رسول اور انسانیت کے درمیان یعنی قیامت تک جو بھی آنے والے ہیں ان کے درمیان اللہ کا پیغام مسلمانوں کو پہنچانا ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو امت وسط کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ یہ گواہی کب دیں گے؟ شہداء سے مراد گواہی 2 قسم کی ہے۔ نمبر 1 گواہ توحید کی گواہی دل اور زبان سے دیں، پھر عمل سے بھی کر کے دکھائیں، یعنی شرک اور بدعتوں سے بچنا چاہیے، تاکہ اسلام کیا ہے، اخلاق اور کردار کیسا ہونا چاہیے وہ آپ کے عمل سے لوگوں پر ظاہر ہو، اور لوگ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر دین اسلام میں داخل ہوں۔ مسلمانوں کو ساری انسانیت کے لیے امامت کرنے کا درجہ دیا گیا، لیکن عمل سے ہم اپنی امامت کھو چکے، عزت وقار سب کچھ مسلمانوں کا ختم ہو چکا نا۔ تو آج سعودی عرب میں بھی مسلمان خود مسلمان کی عزت نہیں کرتے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے پاسپورٹ رکھنے والوں کے ساتھ حج عمرہ کے وقت کیسی پارشیلٹی کرتے، یہ تو نظر آ رہا ہے۔ تو قیامت کے دن اب ان سب کے جو بھی رویے ہیں ان سب کا حساب دیں گے وہ، اور پچھلی امتوں پر قیامت والے دن بھی امت وسط ہی گواہی دیں گی، یعنی نوح علیہ السلام کے دور میں ہم تھے نہیں، اور نہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، نہ بعد کے جتنے نئے بھی نبی ہیں ان کی کسی قوم کے وقت ہم تھے، کسی کے نبی کی جب امت تھی باقی تب ہم تو نہیں تھے نا، لیکن ہم کیسے ان پہ گواہی دیں گے؟ کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حدیث سے ہمیں پتہ چلا۔ تو اب ہمارا ایمان ہمارے نبی پر ہے، غیب پر ایمان ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہونے کی وجہ سے اس میں جو کچھ پچھلی قوموں کے بارے میں لکھا ہوا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے، تو اسی ایمان کی وجہ سے ہم قیامت والے دن ان پر گواہی دیں گے۔ جو قرآن کو معنوں کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر سمجھیں گے، تبھی تو قرآن کی نالج رکھیں گے، تو قیامت کے دن گواہ ہوں گے نا ہم ان پر۔ اگر ہم پڑھیں گے نہیں، نام کے مسلمان ہیں، قرآن صرف پڑھیں گے بھی تو عربی میں پڑھیں گے، تو کافر اور مشرک کی طرح ہمارے بھی علم میں کچھ رہیں گا نہیں، تو قیامت کے دن ہم مقام پہ پہنچیں گے بھی نہیں۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی اپنی ذمہ داری جو انہوں نے احسن طریقے سے پہنچائی ہم تک۔ آج کے دور میں تو سوشل میڈیا ہے، اتنی ساری ٹیکنالوجی ہے، فیسلٹیز ہے، جب تو کچھ نہیں تھا، لکھنے کے لیے ان کے پاس پیپر قلم بھی نہیں تھا، وہ لوگوں نے پتوں پر، ہڈیوں پر، پتھروں پر آیتیں تراش کرتے تھے، کتنی محنت سے ان لوگوں نے جمع کیا، اسی کی وجہ سے آج تک یہ قرآن اور حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ تو اب ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر ہم سمجھیں گے نا تو امت وسط ہونے کی ذمہ داری اب نبیوں کا جو کام رہتا تھا وہ آج ہمارا کام ہے، لیکن ہم نبیوں کا تو چھوڑیے کام، ہم اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے ہیں، پوری 5 وقت کی نماز پڑھ کے ہم اپنی آخرت سے ہی نہیں کر لے رہے ہیں۔ تو اب نبیوں والی ذمہ داری، نبیوں کا علم، وراثت جو ہے نا، وراثت کیا ہے؟ نبیوں کی علم ہے، وہ بھی ہم لے کے اس کا ذمہ داری کہاں سے پوری کر رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں۔ آیت 144 میں دیکھیں، یہود کہتے تھے کہ تورات کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، مگر یہ سچے ہوتے تو کیوں پھر مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں؟ جب بھی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کرتے تھے کہ کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، اور ایک نظر، التجائی نظر آسمان کی طرف ڈالتے تھے، تاکہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف اس لیے اٹھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس التجائی بھری نظر سے دیکھتے تھے۔
بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا. وہ کس وقت آیا؟ جب عصر کی نماز 2 رکعت ادا ہو چکی تھی اور باقی 2 رکعتیں باقی تھی، تب حکم آیا. تو اسی نماز میں مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین ہے، وہاں پر آپ نماز عصر ادا کر رہے تھے. جیسے ہی 2 رکعت کے بعد وہی آئی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے اپنا رخ مسجد الحرم کی طرف کر کے پڑھنے لگے. اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے جب پوچھا تو کہا کہ قبلہ ہمارا تحویل ہو گیا. تو ایمان والے تو مان لیے، لیکن جو منافق تھے، کافر تھے، ان کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا تھا. یعنی قبلہ ایک مقرر کرنے میں کیا حکمت تھی؟ کیونکہ مسلمانوں کی یونٹی کی پہچان ہو. ساری دنیا والوں کے لیے دوبارہ حکم اس لیے دیا جا رہا کہ قبلے کی اہمیت واضح ہو جائے اور سب میں یونٹی رہے. چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں رہو، آپ سب کا رخ ایک ہی طرف ہونا چاہیے. جیسا کہ یہود کا ایک طرف تھا، نصارہ کا ایک طرف تھا، ان لوگوں کے پاس اتفاق نہیں ہونے کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا نا. تو ہماری امت میں اتفاق قائم رہنا ہے، اسی لیے خانہ کعبہ کی طرف دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، ہمیں اسی طرف رک کر کے عبادت کرنا ہے. 145 آیت میں اہل کتاب کو ان کی کتابوں سے ہی دلیل دے دی اگر تب بھی وہ حسد کی بنا پر، غرور کی بنا پر وہ آپ کی کوئی دلیل نہیں مانیں گے. یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم امتیوں کو تاکید فرمائی گئی ہے کہ ہم ان کے قبلے کی طرف عبادت نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی وحی کے پابند تھے اور ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے پابند کرایا گیا. اللہ تعالیٰ یہاں یہود اور نصارہ دونوں میں ایک قبلہ نہیں مانتے تھے نا. جیسے کہ یہود کا قبلہ تھا مغرب کی طرف اور نصارہ کا قبلہ تھا بیت المقدس کا مشرقی جانب. جب یہ دونوں حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان دونوں کا قبلہ خود ایک نہیں تھا. تو پھر کیسے ہم مسلمانوں کو اپنے قبلے پر قائم رہنے کی لوگ امید کر سکتے؟ بتائیے. تو اس آیت میں وعید ہے کہ اگر یہود و نصارہ خوشی کی خاطر اگر نبی بھی اگر علم آنے کے بعد ان کی بات مان لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ نبی تو کبھی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن ہم امتیوں کو تاکید کرنا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے. تو قرآن اور حدیث کا علم آ جانے کے بعد لا علمی کی وجہ سے یا پھر ان کی رسومات اختیار کرنا، خواہشات نفس پر چلنا، ان کے جو رسم و رواج ہے بچہ پیدا ہونے پر سالگرہ کرنے کا، شادی کی سالگرہ کرنے کا، یہ سارا ان کی چیزیں ہیں جو ہم اپنا رہے، یہ بدعتی ہے چیزیں ہیں. تو اہل بدعتیوں کی اطاعت کرنا بھی ظلم اور گمراہی ہے. تو نبی تو اللہ کی وحی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے تھے، مگر ہمارے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، تو ہمیں ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے. آیت 146 میں یا اہل کتاب کے ایک گروہ کو حق جاننے کے بعد بھی اس کو چھپاتے تھے، ان کو مجرم کہا ہے. تو ہمیں بھی حق بات گواہی نہیں چھپانا چاہیے. اہل کتاب ہمارے نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن نبوت ان کے نسل میں آتی سمجھے تھے، وہ نکل ان کے پاس چھین کے بنی اسماعیل کو دی گئی نا. تو اس وجہ سے غرور، تکبر اور حسد کی وجہ سے وہ لوگوں نے حق بات کو چھپا لیا ہے. اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اگر آپ کی آپس میں کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہے تو بھی گواہی دینے کا وقت آئے گا تو حق بات کی گواہی دینا ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو. آیت 147 میں اس آیت میں حق سے مراد قرآن اور حدیث ہے. جو بھی حکم وحی کے ذریعے اترتا اس میں شک و شبہ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو مومن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانے. تو نبوت سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ امین و صادق. پھر ایسا انسان 40 سال کی عمر ہونے کے بعد کیسے اللہ پہ جھوٹ بول سکتا؟ بتائیے. جیسے ہی نبوت کا تاج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھا، یہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لقب تھے امین و صادق اس کو بھول گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے. تو یہ لوگوں کو دشمنی نبی سے نہیں تھی نا. نبی کو تو امین و صادق مانتے تھے یہ لوگ، لیکن ان کو دشمنی کس سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی عطا پہ ہوئی. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے نبوت دے سکتا، جس سے چاہے چھین سکتا. تو اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی تو لوگوں کو دشمنی ہو گئی. تو اس کا مقصد ہی وہ ہے نا، اللہ سے لوگوں نے دشمنی مول لی. تو آیت 148 میں یعنی ہر مذہب والے اپنی پسند کا قبلہ عبادت کے لیے مقرر کر لیے تھے. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب والوں نے اپنا الگ الگ طریقہ رکھا نا بنا کے. تو ہماری کتاب میں یونٹی ہونے کے لیے آسمانی کتابوں میں ہدایت ضلالت دونوں کو وضاحت فرما دی اور انسان کو آزادی دی کہ ہدایت یا گمراہی جو بھی اختیار کرنا ہے کرو. اگر آپ ہدایت پہ چلیں گے تو آپ کے لیے جنت ہے، اگر گمراہی کو اختیار کریں گے تو آپ کے لیے جہنم ہے. تو اختیارات دینے کا مقصد انسان کا امتحان لیا جائے. جیسے اسکول میں ٹیچرز بچوں کے ٹیسٹ لیتے، امتحان لیتے نا،
तभी तो बच्चों को पास करते कि कौन कितने काबिल है, तभी पता चलता ना। तो हर बच्चा अलग अलग नंबरात हासिल करता, तो जैसा वो लिखेगा वैसे उसके पास ही मार्क्स आते। तो जैसे हम अमल करेंगे वैसे ही हमारे आखिरत में दर्जात होंगे। इस आज़ादी के इख्तियार देने से लोगों ने शैतान के बताए हुए मुख्तलिफ तरीक़ों में एक दूसरे की मुखालिफत शुरू कर दी। आज हम मुसलमान में यहूद नसारा की पैरवी करने को फ़ैशन समझ रहे हैं। ये असल दरअसल शैतान है ना, खूबसूरत करके दिखा रहा है हमारे को। तो आखिरत की फ़िक्र अगर हमको होगी तो कुरान और हदीस में क्या है वो सीखने की कोशिश करेंगे। दुनिया की हज़ारों किताबें हम पढ़ रहे हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर इंजीनियर जो बन जा रहे हैं ना, उनसे भी आप पूछो कुरान की एक आयत का मतलब नहीं मालूम। यहाँ की नमाज दिन में 5 टाइम फ़र्ज़ है, वो नमाज में क्या तस्बीह पढ़ें, क्या सूरा पढ़ें, उसकी मीनिंग नहीं मालूम है भाई। तो आप कुरान को समझना तो दूर की बात है। तो जब हम इंसान माँ के पेट से पैदा हुए थे, कोई लैंग्वेज सीख कर नहीं आए थे, कोई मजहबी किताब नहीं सीख के आए थे, ना कोई दुनियावी किताब। जब दुनियावी किताबें सीख सकते तो एक कुरान इतने सालों में नहीं सीख सकते, बताइए। अगर आप वक्त निकालेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेंगे। और यहाँ पर फस्तबिकुल खैरात यानी नेकियों की तरफ दौड़ो, यानी जब कभी नेकियों का मौका हमारे सामने आए हम उस पर टाल मटोल नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले वक्त में सबसे पहले वो करने की कोशिश करना चाहिए। क्या मालूम कल हमको मिले या ना मिले, हमारी ज़िंदगी साथ दे या ना दे, हमें सेहत रहे या ना रहे, अल्लाह ना करे। हम कल करेंगे बोलेंगे, वो गफलत में मौत आ गई, तब क्या करेंगे। तो नेकी के काम में जल्दी करना चाहिए। फस्तबिकुल खैरात का मतलब नेकी के कामों में जल्दी करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें नेकियों और बुराइयों को जानने वाला है, तो हमें जज़ा और सज़ा भी उसी के हिसाब से देगा। हमें नेकियों के मौके तलाश करते रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें कुरान घर बैठे सीखने का मौका मिल रहा। तो यही फ़ोन से हम फितने में पढ़ने के बजाय, टिकटॉक के वीडियोस देखने के बजाय, यूट्यूब पे सीरियल्स फिल्म देखने के बजाय, इससे हम दीन हासिल कर सकते। तो क़यामत के दिन ये हमारे उंगलियां गवाही देंगे। आप अगर दीन सीख रहे हैं तो आपके हक़ में गवाही देंगे। अगर आप इससे फहश फिल्में गाने ये सुनेंगे तो आपके हक़ में ख़िलाफ़ गवाही देंगे। तो आप सोचिए, अब ये मोबाइल से आप चाहे तो अपनी आखिरत बना सकते हैं, चाहे तो आप बिगाड़ सकते। इख्तियार आपके हाथ में है। आयत 149 में जहाँ से भी निकलो अपना नमाज के लिए रुख मस्जिदुल हराम की तरफ करने के लिए ये हुक्म हुआ। आपके रब की तरफ से जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उसे बेखबर नहीं है। अब इस आयत 149 आयत को अगर आप हदीस से नहीं समझेंगे तो मतलब आप इस पर अमल ही नहीं कर सकते, क्योंकि मुनकिरीन हदीस बताए कि कुरान पर अमल करेंगे, हम हदीस पर नहीं करेंगे। तो नमाज की शराइत में से एक शर्त है क़िबला रुख होना। अगर अनजाने में क़िबला रुख नहीं कर सके, लाइल्मी की वजह से, तो अंधेरे की वजह से, तो अल्लाह ताला मजबूरी और नियत दोनों का इल्म रखने वाला है ना, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। नमाज को दोनों जमा करने का भी इस्लाम में सहूलत दी गई है, जैसे कि हज के दिन जोहर और असर की नमाज, और जोहर का आखिरी वक्त रहेगा, असर का इब्तिदाई वक्त, और मगरिब इशा को मिलाकर पढ़ने का। मगरिब को ताख़िर करेंगे और इशा को उसके वक्त पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जहाँ से भी निकलो अपना मुँह खाना काबा की तरफ करो। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, अगर ये नमाज के लिए अगर नहीं होता, हदीस को अगर हम नहीं देखते, तो इसका क्या मतलब होता। आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जहाँ के लिए भी जा रहे हैं, आपका रुख खाने काबा की तरफ होना है। तो क्या आप कोई काम कर सकते थे? आपकी ऑफिस हर स्कूल क्या खाना काबा की तरफ हो सकता था? नहीं हो सकता ना। तो आप अगर हदीस को नहीं मानेंगे तो इस आयत पे अमल ही नहीं होता था आपका। तो कोई इंसान ज़िंदगी में ना सफ़र कर सकता था, ना जॉब कर सकता था, ना कोई दूसरा काम कर सकता था। जब भी हम घर से निकले क़िबले की तरफ मुँह करना पड़ता था ना। आयत 150 में क़िबले की तरफ मुँह करने का तीसरी मरतबा हुक्म आया, यानी बार बार किस चीज़ की ताकीद करते हम बच्चों को, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती। तो यहाँ पर भी तीसरी मरतबा क़िबला तहवील के बारे में आया, तो इसकी अहमियत और ताकीदी हुक्म वाज़ह हो गया। तो क़यामत तक आने वालों के लिए खाना काबा ही अब हमारा क़िबला रहेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िबला और दीन तौहीद पर क़ायम रहने का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद दिया है। तो मुसलमान के ख़िलाफ़ किसी और कौम को हुज्जत बाकी ना रहे क़िबले को लेकर। इसीलिए जहाँ कहीं भी हो हमें नमाज खाना काबा की तरफ ही करना है। तो दीन को मजाक ना बनाएं, अहकामात पर अमल करें, ठीक है। हर मज़हब में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। जो जालिम है हमेशा दीन इस्लाम में नुक्ताचीनी निकालेंगे। उनसे यानी जालिमों से ना डरो, बल्कि अल्लाह ताला से डरो। यहाँ पर हुक्म दे तख्शो से मुराद किसी का डर उनके पोजीशन की वजह से नहीं होना चाहिए, बल्कि सही हकदार डरने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, ताकि अल्लाह की नेमत हिदायत हमें मिल सके।
नेमत से मुराद ईमान है, हिदायत से मुराद आखिरत की कामयाबी। तो जन्नत की शक्ल में हमें अल्लाह ताला देगा। आयत 151 में अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत का जिक्र है जो हज़ारों साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी खाने काबा की तामीर करते वक्त, और अपनी नस्ल से एक रसूल भेज, जो आयत 129 में हम पढ़ चुके सूरह बकरा की। तो वो दुआ कब कबूल हुई देखिए, इससे हमें क्या सबक मिल रहा। तो कितने साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में दुआ की थी, तो वो दुआ में एक नबी की शक्ल में हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो इंसान दुआ जब करता ना तो कहता कि वक्ती तौर पे फ़ौरी हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो नबियों की दुआ सालों लगी उसके बाद कबूल हुई। तो इंसान को भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर कोई दुआ हमारी ज़िंदगी में अगर कबूल नहीं हो रही तो आखिरत में हमारे लिए ज़ख़ीरा बन सकती है। दुआ कबूल होने के भी 3 तरीक़े हैं। एक, आपकी जब दुआ कबूल हो के अल्लाह ताला उसका बदला दे देते। एक दूसरा, आने वाली मुसीबत परेशानियों को रोक देती। एक तीसरी दुआ है कबूल होने का तरीक़ा कि आखिरत के दिन ज़ख़ीरा बना देते। जब नेकियों की कमी होंगी तो जो दुआएं आपकी दुनिया में कबूल नहीं हुई ना, वो दुआएं वहाँ पर आखिरत में जो नेकियों की शक्ल में ज़ख़ीरा बनी हुई रहेंगे, वो जब इंसान देखेगा तो दुआ करेगा, जब वो हसरत करेगा काश हमारी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना होती, क्योंकि वहाँ पर उसको अजर कितना मिल रहा है वो पता चलेगा ना। लेकिन दुनिया में तो हम शिकवे शिकायत करते ना, अल्लाह ताला से हम इतनी दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह हमारी दुआ सुन रही नहीं, ऐसा करते ना हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें कुरान को समझने का मौका दिया। यहाँ पर इंसानों में से एक रसूल उनकी कौम से हम ज़बान भेजे ताकि उनकी बात आसानी से लोग समझ सके। हर नबी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो भी अल्लाह ताला के अहकामात नाजिल होते हैं वो पढ़कर लोगों को सुनाए और ख़ुद भी अमल करे। तो हमें भी अमल करके पाक गुनाहों से करना चाहते हैं अल्लाह ताला। तो जिसका इल्म इंसानों को नहीं होता, किताब से मुराद यानी कुरान और हिकमत से मुराद हदीस, ये दोनों देकर तालीम दिया करते थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्सर लोग हिकमत का लफ्ज़ का अलग ही मतलब लेते हैं, लेकिन ये दानाई से जो फ़ैसले करने की सलाहियत रखते हैं, जैसे नबी और सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ियत से पता चलते हैं। आयत 152 में देखें, जो नेमतें इस्लाम, कुरान और रसूल की तुम्हें मिली है उससे फ़ायदा उठाएं और अल्लाह ताला का जिक्र करो ताकि शैतान हमसे दूर भाग जाए। और इन ईमान जैसी नेमत मिली है ना, तो उस पर जितना शुक्र अदा करें कम है। अगर हम आज नाउज़ बिल्लाह अगर उम्मत मुस्लिमा छोड़ के अगर कहीं और मज़हबों में पैदा हो जाते तो क्या होता था, अल्लाह आलम। आज हम शिर्क की गुमराही में भटकते रहते। तो आज हमें इस्लाम की दौलत मिली है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना हम ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे उतना ज़्यादा अल्लाह ताला हमारे नेमतों में बरकतें देते जाएंगे। और नाशुक्री करेंगे तो फिर अल्लाह ताला जो नेमतें दी वो भी छीन लेगा। तो हमें नाशुक्री से बचना चाहिए। जिक्र का क्या मतलब है? हर वक्त चलते फिरते ज़बान पर तस्बीह तहलील तकबीर, तस्बीह तहलील तकबीर का मतलब सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहते रहना चाहिए। शुक्र अदा करो भी यहाँ पर किया गया, जिक्र करो भी। तो अल्लाह ताला की दी हुई ताकत सलाहियतें उसकी इबादत इताअत में गुजारना चाहिए। जैसे कि अगर किसी के पास इल्म है तो वो दूसरों को सिखा देना, कोई स्किल्स है तो दूसरों की मदद कर देना। तो जो भी आपका है वो अल्लाह ताला के रास्ते में लगाना चाहिए। अब नबी क़यामत तक कोई आएंगे नहीं, तो अब हमारी उम्मत वसत की ज़िम्मेदारी है कि जो कुछ भी अल्लाह ताला ने अंबियाओं की मीरास यानी इल्म हमें अता किया है वो हम दूसरों तक पहुँचाएँ। तो क़िबला तहवील जब हुआ, उम्मत का आगाज़ वहीं से हमारा शुरू हो रहा। आई बात समझ में? पहले पारे में हमारे को सब मोमिनों के बारे में, मुनाफिकों के बारे में और काफिरों के बारे में बताया गया। अब जैसे ही दूसरा पारा शुरू हुआ, यहाँ से सारे अहकामात हमें दिए जा रहे हैं। असल उम्मत का आगाज़ यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर हम सूरह फातिहा में मांगे थे ना सिरातुल मुस्तकीम, बल्कि हमें सीधा रास्ता दिखा। तो अब अल्लाह ताला बता दिए, जब सिरातुल मुस्तकीम तुमने मांगा तो अल्लाह ताला बता दिए कि पहले पारे में कि पिछली उम्मतें क्या क्या करने की वजह से उनसे नबूवत छीन ली गई, उन पर किस तरीक़े के अज़ाब है, उनके कैसी नेमतें उनको मिली थी और उस पर उन लोगों ने कैसा कुफ़र किया था और क्या सज़ा उनको मिली। अब वो सब बताने के बाद वार्निंग दे दे के अल्लाह ताला अब हमारे को उम्मत का आगाज़ करवा रहे हैं दूसरे पारे में। और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, हमारे लिए अहकामात ये दे रहे हैं, इस पर हर मुसलमान को अमल करना ज़रूरी है। यानी जो कुछ दुनियावी परेशानी मुश्किलात आएंगे उसको कैसे हम डील करना वो अगली आयतों में हम सीखेंगे। आयत 153, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम मदद मांगो, बिस्सब्रि वस्सलाह, साथ सब्र और नमाज के। इन्नल्लाहा माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू, और ना तुम कहो, लिमन, उन्हें युक़तलु, क़त्ल कर दिया जाए, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, अमवातुन, मुर्दा है, बल्कि अहयाउन, वो ज़िंदा है, वलकिन, और लेकिन, ला तशऊरून,
تم نہیں شعور رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بِشَيْءٍ ساتھ کسی بھی چیز کے من الخوف خوف سے والجوع اور بھوک سے ونقص اور کمی من الاموال مالوں سے والانفس اور جانوں سے والثمرات اور پھلوں سے وبشر الصابرین اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا وہ لوگ جو جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبتن کوئی مصیبت قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اولئک علیہم صلوات یہی وہ لوگ ہیں جن پر نوازشیں ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے رحمت اور رحمت ہے واولئک اور یہی لوگ ہم المہتدون وہ ہدایت پانے والے۔ آیت 153 میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ یہ دونوں حالتیں خیر لاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں دو ہی حالتیں آتی ہیں نا، ایک تو خوشی آرام و راحت نعمت ملتی اور دوسرا دکھ پریشانی مصیبت نعمتوں کو چھین کر آزماتا، مال سے اولاد سے صحت سے۔ ٹھیک ہے، تو نعمت پر ادا کریں اور تکلیف پر صبر کریں اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے، اس کی تاکید کی گئی ہے یہاں پر۔ مگر ہم کیا کرتے، جب مصیبت آتی جب کوئی نعمت ملتی نعمت جب ملتی تو ہم مشغول ہو جاتے گھر سجانے میں فنکشن کرنے میں شادیوں میں، اس میں نعمت ہے نا بچہ پیدا ہونے میں، ہم شکر ادا کرنے کے بجائے فرض نمازوں سے بھی غفلت کرتے۔ اور جب کوئی مصیبت آتی تو ہم کیا کرتے، دنیا میں ہم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو، ہم پہ ہی مصیبت آئی بلکہ کیا کرتے تب بھی ہم عبادتوں میں کمی کرنا شروع کر دیتے۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو صبر کرنے کا یہاں پر نماز اور صبر سے کام لینے کا حکم آیا نا، تو میں پہلے صبر کی قسمیں بتا دوں گی، یہ 3 ہیں۔ یعنی حرام گناہ کے کاموں سے عارضی خوشی جو ملتی ہے نا اس کو قربان کرنا چاہیے۔ یعنی جو کون سا بھی کام، جیسے کہ آپ ٹی وی دیکھ لینا، کوئی سیریل دیکھ لینا، کوئی اچھا سا سین دکھ رہا، کوئی گانا دکھ رہا، تو وہ اگر آپ کا دل چاہ رہا تب بھی آپ اس سے رک جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہیں پسند ہے۔ رک جانا یہ صبر ہے۔ تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے ہمارے نفس پر، چاہے کتنا بھی گراں گزرے۔ اور فجر کی نماز میں خاص طور سے ابھی کچھ دن پہلے سردی کے دن گزرے، اٹھنا مشکل ہوتا، تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے جب اٹھیں گے تو ہمارے نفس کے خلاف اٹھنا تو وہ بھی صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو تکلیفیں مشکلیں مشقتیں تانے ہمیں ملیں گے اس پر بھی صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ خواہشات نفس کچھ دیر کے لیے سکون دیتی نا، اگر گانا سن لیا آپ، کوئی سیریل دیکھ لیا تو کیا ہے، تھوڑی دیر کا سکون ہے، اس کے بعد آپ کو خود معلوم ہے وہ سیریل میں گانوں میں جو بتاتا وہ حقیقت میں نہیں ہے، نہ اس میں ہسبینڈ وائف کے جو رشتے بتاتے، جو پیار محبت کی کہانیاں بتاتے، وہ تو ایک ڈرامہ ہے، وہ حقیقت میں زندگی میں تو کسی کی بھی نہیں ہوتا نا۔ ہر ایک کی زندگی کا چیپٹر الگ ہے، غم کے ساتھ خوشی ہے، خوشی کے ساتھ غم ہے۔ تو ہم آج کل کیا ہو رہا، وہ ٹی وی سیریل فلم دیکھ کے کیا کریں، ویسے آئیڈیل بنا کے خوشحال گھرانوں کی طرح، مالدار گھروں کی طرح لڑکیاں بھی وہ تصور کر رہے ہیں، وہ زندگی میں نہیں ملنے کی وجہ سے وہ اپنے شوہروں کے ساتھ میں تکرار کرتے۔ اب اس کی کمائی نہیں ہے تو حلال حرام کی کوئی یعنی خیال نہیں کرتے ہوئے، فکر نہیں کرتے ہوئے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا کبھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں میڈیا وغیرہ کے ذریعے شیطان ہمیں بھٹکا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دنیاوی فائدہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہم حلال طریقے سے کمانا چاہیے۔ اگر حرام طریقے سے اگر دنیاوی کوئی فائدہ لے رہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہونے والا ہے۔ یعنی اگر ہم نیکیوں میں خود کو تھکا رہے تو وہ تھکان تھوڑی دیر کی ہے، لیکن اس کا اجر قیامت تک باقی رہیں گا، اور جو عذاب ہمیں برے کاموں سے ملنے والا ہے وہ ہمیں آخرت میں اس سے بچانا ہے، تو ہم نیکیوں میں محنت کرنا ہے نا۔ تو دین کا کام قرآن سیکھنے میں استقامت سے رہنا بھی صبر ہے۔ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا۔ تو مصیبتیں آفتیں مالی جانی نقصان کے اول وقت میں اگر ہم گلہ شکوہ کرے بغیر صبر کرنا، یہی اصل صبر ہے۔ اور اگر یہ صبر نہیں کر کے کچھ دنوں کے بعد 2-3 دنوں کے بعد زبان سے پہلے تو شکوے شکایت کر کے روکے دھوکے اگر ہم بعد میں صبر کریں تو وہ تو وقت کے ساتھ صبر آ ہی جاتا نا، تو وہ صبر نہیں کہلاتا۔ تو دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، مگر ہم سب سے پہلے مصیبت پریشانی خوشی کے موقع پر نمازوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مصیبت ہو یا پریشانی، چاہے گھر میں کسی کی وفات بھی کیوں نہ ہو جاؤ، ہمیں وقت پر نماز پڑھنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ ہر ایک کا وقت مقرر ہے، اس کو موت آنی ہے، آئی
لیکن ہمارے پاس ابھی موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، چاہے وہ ایک سجدہ ہی کیوں نہ ہوتا، تو نیکی میں اسے بڑھ سکتے نا ہم. تو دنیا کے ہر معاملے میں ہمیں صبر کی ضرورت ہے. اسی لیے یہاں پر سب سے پہلا حکم صبر کی تلقین. دنیا میں جب آئے، ہم دنیا میں جب رہنا ہے تو مشرک، کافر، مومن، خاندان، قبیلوں کے ساتھ سب سے پہلی چیز، امپورٹنٹ چیز، ہر ایک کو صبر کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم کیا دیے دوسرے پارے میں؟ صبر. بے صبری شیطان کا کام ہے. ٹھیک ہے. آیت 154 میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں نا، ان کو مردہ مت کہو، کیونکہ ان کی عزت و تکریم کے لیے کہا جا رہا. وہ حقیقت میں زندہ نہیں ہے، ان کی روحیں جنت میں جہاں سے چاہے پرندوں کی شکل میں اڑ رہی ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں وہ لوگ زندہ نہیں ہیں. تو یہ ان کی تعظیم و تکریم کے لیے کہا گیا. جو زندگی اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ شہداء کے بارے میں کہا گیا. ایک پرندے کے سینے میں جنت میں جہاں چاہے پھرتے رہتی. اللہ علم ہر مسئلے کا حل کے لیے نماز سے مدد لینے سکھایا گیا ہے. جب کوئی مصیبت آ رہی، فیصلہ کر نہیں سک رہے تو استخارہ کی نماز، بارش نہیں ہو رہی تو نماز بارش کے لیے، حاجت کوئی پوری کرنا ہے تو نماز کے لیے. دین کا کام کرنا آپشنل نہیں ہے، بلکہ امت وسط کی ذمہ داری ہے. فجر کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ اللہ کے ذمہ آ جاتے، اور جو غفلت میں سوتے رہتے وہ اللہ کی پناہ میں نہیں آتے، اللہ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. تو پھر آپ کے دنیا کے مسئلے مسائل کیسے ہوں گے؟ کیسے؟ فجر کی نماز میں آپ لوگ سنے ہوں گے نا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. مگر ہم کامیابی کی طرف نہیں جا کے غفلت میں سوتے رہتے نیند میں، تو کہاں سے کامیابی ملیں گی؟ پہلے زمانے میں دیکھیں، ایک لوگ کماتے تھے، 8-10 لوگ کھاتے تھے. آج فجر کی رات بھر جاگ رہے ہیں نوکریوں کی وجہ سے، دوستوں کے ساتھ، ٹی وی فلموں میں، اور فجر کے وقت سو رہے ہیں. تو ہسبینڈ وائف دونوں کما کے 2 بچوں کو نہیں پال سک رہے. تو کامیابی کہاں سے مل رہی ہے؟ کمائی تو زیادہ ہوگی لیکن برکت کہاں پر ہے؟ صبح کے وقت کو سونا رزق کو روکتا. تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں الٹ ہی کر رہے ہیں نا. آج مسلمان اپنے عمل سے اور قول سے کیسے ہیں ہم سب جانتے ہیں. کہیں قیامت کے دن ہمارے اطراف جو بھی کافر مشرک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری شکایت نہ کر دیں کہ انہوں نے ہمیں توحید کے بارے میں بتایا ہی نہیں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو آج مسلمان کو قول سے، عمل سے، اسلام جو بدنام کرے نا، اس کو چھوڑ کے ہم اپنی پہلے اصلاح کریں، پھر ہمارے دین کی دعوت کافر مشرک ان کو بھی دیں.